السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اللہ بھی اس کی پکار نہیں سن رہا۔ دل ٹوٹ کر خود سے ہی سوالات شروع کر دیتا ہے کہ کیا اللہ مجھے بھول چکا ہے، جو اس کی رحمت کے دروازے مجھ پر بند ہو گئے ہیں۔ تو سنو، جو تمہارا رب ہے نا، اسے تم اور تمہارا یہ معصوم سا دل بہت عزیز ہے۔ وہ ہرگز تمہیں لوگوں کی طرح جج نہیں کرے گا کہ تم اس کی رحمت کے قابل ہو یا نہیں۔ وہ صرف تمہارے ایک آنسو کو دیکھ کر تمہیں اپنی رحمت کے حساب میں لے لیتا ہے۔ وہ فقط تمہاری خواہش نہیں بلکہ وہ چاہتوں کا پورا جہان دینا چاہتا ہے۔ تم اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ ان لوگوں کا بدل جانا، کسی چیز کا چھن جانا بظاہر تمہیں بہت اذیت دے رہا ہے، لیکن یاد رکھو کہ تمہارے اس صبر پر اللہ نے دگنا اجر لکھ رکھا ہے۔ تمہارے ایک آنسو کی قیمت اللہ نے سمندر جتنی رکھی ہے۔ وہ ایک ایک چیز تمہیں دگنی کر کے لوٹاتا ہے۔ یاد رکھو کہ وہ اپنے خاص بندوں کو کبھی محروم نہیں رکھتا۔ یہ جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے، نہ اس رب کے کن کے آگے کچھ بھی نہیں۔ جانتے ہو، جب تم اللہ سے کیے گئے عہد کو نبھاؤ گے تو اللہ بھی تم سے کیے گئے وعدے نبھائے گا اور تمہارے سارے خسارے نفع میں بدل دے گا۔ قرآن میں خود اللہ کا اپنے بندے سے وعدہ ہے کہ وہ اسے اتنا دے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ مہربان جو تمہیں تکلیفوں کے مختلف مدارس سے گزارتا ہوا یہاں تک لایا ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ تمہاری بھلائی کس میں ہے اور تمہیں کیا چاہیے؟ یاد رکھو کہ اللہ تعالی اپنی تخلیق کی اس پوری کارگر پر حکمران کر رہا ہے اور تمام اختیار کا وہ تنہا مالک ہے۔ اس کائنات کے گوشے گوشے میں ہر وقت ہر آن جو کچھ ہو رہا ہے اسی کے حکم اور اس کے اذن سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی خود فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ کبھی تم نے غور کیا ہے کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے راہ طاری کر دے تو اللہ تعالی کے علاوہ وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ ان سے پوچھو، کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے منتاری کر دے تو اللہ کے علاوہ وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون تلاش کر سکو؟ یاد رکھو، تر آیام کا یہ سلسلہ اپنے حساب سے جاری اور ساری رہتا ہے۔ نہ تو دن کچھ دن ٹھہر سکتا ہے اور نہ ہی رات۔ بالکل اسی طرح تمہارا رب صرف جزا ہی نہیں بلکہ تم پر بہار بھی لاتا ہے اور وہ ایسی ہری بھری نباتات اگاتا ہے کہ تمہارا دل ان کی تازگی اور ساداب کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، مگر دوسری طرف اسی کو وہ جلد خشک اور سیاہ کوڑا بنا دیتا ہے جسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں۔ تو اگر آج تمہیں اپنی زندگی میں فضا سے صاف کا پیش آ رہا ہے تو بہت جلد تم رنگین بہار بھی دیکھو گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر کوئی تقویٰ اور صبر سے کام لے تو اللہ کے یہاں ایسے نیک بندوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ اللہ تعالی خود قرآن میں فرماتا ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، میں ساری باتیں سنتا ہوں اور خوب واقف ہوں۔ یاد رکھو، کبھی کبھی دل توڑنے والی چیزیں اکثر تمہاری نگاہوں کا زاویہ درست کی جانب موڑ دیتی ہیں۔ تو جب کبھی قبولیت کے راستے کٹھن اور دشوار ہو رہے ہوں اور کچھ حاصل کرنا تمہیں ناممکن لگ رہا ہو تو جان لو کہ یہ مشکلات اللہ کی طرف سے وہ اشارہ ہے جو تمہیں لاپرواہی سے سنجیدگی کی طرف لانا چاہتے ہیں۔
क्योंकि खुदा की भूल तुम्हारी जिंदगी को धूल की तरह बिखेर देती है, मगर जब तुम अल्लाह को पा लेते हो तो वह तुम्हारे दिल का बोझ हल्का करके तुम्हें वजनदार बना देता है। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तुम्हारी हिदायत को मान ले उन्हें फलाह, और अल्लाह बहुत दरगुजार करने वाला और बुद्धवार है। याद रखो, तुम्हारा माबूद और हाकिम वो खुदा बंदे आलम है जिसकी सल्तनत में अतात, बंदगी और परस्तिश करने वालों के लिए अमन अमान और अदराहतों का पेशवा सामान मौजूद है। और अगर आज तुम्हारी मायूसी हद से बढ़ गई है और तुम्हारे सब्र का बांध टूटता जा रहा है, तो याद रखो कि यहाँ जो कुछ हासिल हो जाए तो यह ना समझो कि बस वही असल फायदा है, और यहाँ जिस चीज से तुम महरूम रह जाओ तो हरगिज ये ख्याल न करो कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँच गया। कुरान खुद कहता है, अल्लाह तुम्हारे लिए अकाम की तौज़ी करता है ताकि तुम भटकते ना फिरो, और अल्लाह हर चीज का आयन रखता है, और जिस चीज को तुम्हारे करीब कर दे इसमें हिकमत तलाश करो, और जिस चीज को तुमसे दूर कर दे इस पर सब्र करो। अल्लाह खुद फरमाता है, और जो फायदा तुम्हें हासिल ना हो सका उसका गम ना खाया करो, बेशक हर बात की घड़ी तुम्हारे लिए पहले से बेहतर है। और याद रखो कि खुद पर और हासिल करना ही तुम्हारी वह हकीकी ताकत है जो तुम्हें अल्लाह की नजर में सुरफसूर करके तुम्हें हर मैदान का फतेह बना देती है। मुतमैन हो जाओ, तुम्हारा यह सब गवाह है कि अल्लाह बहुत जल्द तुम्हारे लिए गैब से मोजज़े उतारने वाला है। वह तुम्हें इस आजमाइश से गुजार कर अंतरीब तुम्हें इसका बेहतरीन अजर देने वाला है। जब वह तुम्हें किसी चीज से महरूम करके आजमाता है, ना तो उसके बदले में दुगनी राहतें भी नसीब करता है। तुमने अल्लाह से मदद मांगी है तो बेफिक्र हो जाओ, वह अंतरीब तुम्हारे लिए मोजज़ात के दर खोलने वाला है इंशाअल्लाह। प्यारे नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल साजमा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।